یہ ایک بہت بڑا حال نما کمرہ تھا۔ کمرے میں ہر طرف سونے کی نہایت خوبصورت کرسیاں ایک ترتیب سے بچھی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں کے وسط میں ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس پر خواجہ عمرو یار کی خون آلودہ لاش پڑی تھی۔ اس کے سارے جسم میں چھوٹے چھوٹے سینکڑوں تیر گھسے ہوئے تھے۔ اس کے بے نور آنکھوں میں شدید کرب کے آثار جیسے مندمل سے ہو کر رہ گئے ہوں۔ کرسیوں پر بڑے بڑے نامور جادوگر برجمان تھے۔ وہ سب کہکے لگاتے ہوئے شراب پی رہے تھے اور بار بار کبھی عمرو کی لاش اور کبھی ایک اونچی کرسی پر بیٹھے سبز جادوگر کو دیکھ رہے تھے جس کے ہونٹوں پر فتح مندانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی، اور وہ یوں اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا جیسے اس نے عمرو کو مار کر دنیا کا عظیم ترین کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اس کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک رہی تھیں۔ سبز جادوگر، ہم اپنی آنکھوں سے عمرو یار کی لاش نہ دیکھ لیتے تو سامری کی قسم ہم بھی یقین ہی نہ آتا کہ عمرو مر چکا ہے۔ تم نے اسے مار کر ایک بہت بڑا کارنامہ ہی سر انجام نہیں دیا بلکہ ہم تمام جادوگروں پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس پر ہم تمہارا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے۔ ایک جادوگر نے اٹھ کر نشے میں جھومتے ہوئے کہا، اور سبز جادوگر کا سینہ فخر سے کئی انچ پھول گیا۔ سبز جادوگر، کیا عمرو یار واقعی ہلاک ہو چکا ہے؟ ایک دوسرے جادوگر نے سہمے ہوئے لہجے میں عمرو کی لاش کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے خطرہ ہو کہ عمرو کی لاش ابھی زندہ ہو کر اس سے چمٹ جائے گی۔ اس کی خون آلودہ لاش تمہاری نگاہوں کے سامنے پڑی ہے، اس کے باوجود پوچھ رہے ہو کہ عمرو مرا ہے کہ نہیں؟ سبز جادوگر نے قدرے غسیلے لہجے میں جواب دیا، نہیں سبز جادوگر، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا واقعی یہ اصلی عمرو یار ہے؟ اسے دراصل کئی بار جادوگروں نے ہلاک کیا ہے مگر بعد میں انہیں پتا چلا کہ وہ اصل عمرو یار کی بجائے اس کے ہم شکل پتلے کو قتل کر چکے ہیں۔ وہ جادوگروں کے کسی غلام یا کنیز کو اپنا حلیہ بدلواتا اور جادوگر اپنے ہی آدمی کو عمرو یار سمجھ کر مار دیتے۔ اس جادوگر نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس کی بات سن کر باقی جادوگر بھی چونک پڑے۔ ان سب کے چہروں پر یک لخت خوف اوپر آیا تھا۔ خود سبز جادوگر بھی اس جادوگر کی عقل مندانہ بات سن کر پریشان ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے تھے۔ اچانک وہ جادوگر جس نے خدشہ ظاہر کیا تھا اس کے سر پر کسی نے زوردار جوتا مارا۔ چونکہ وہ گنجا تھا اس لیے جوتا پڑنے کی آواز خاصی زور سے آئی تھی۔ نہ صرف وہ جادوگر اچھل پڑا بلکہ دوسرے جادوگر بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا بات ہے گنجے جادوگر، یہ آواز کیسی تھی اور تم اس قدر زیادہ خوفزدہ کیوں ہو گئے ہو؟ سبز جادوگر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے سر پر کسی نے جوتا مارا ہے، گنجے جادوگر نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا کہا؟ جوتا نہیں؟ دوسرے جادوگروں کے منہ سے خوفزدہ لہجے میں نکلا اور ان کے ہاتھوں سے شراب کے جام پھوٹ کر گر گئے۔ سبز جادوگر بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کس کی جرت ہے؟ کس نے جوتا مارا ہے گنجے جادوگر کے سر پر؟ اس نے گرجتے ہوئے کہا، تمہارے باپ کے بیٹے کے سالے کے چچا کے بھتیجے کے خالو کے باپ نے۔ اچانک عمرو نے چبوترے پر سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ لاش کو یوں دیکھ کر اچانک اٹھ کر کھڑا ہوتا اور بولتا دیکھ کر کئی جادوگروں کے منہ سے ڈری ڈری چیخ نکل گئی اور تمام جادوگر بری طرح سے خوف زدہ ہو کر اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ تم زندہ ہو؟ سبز جادوگر نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی ہوئی تھیں۔ کیا کہا میں زندہ ہوں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا سبز جادوگر؟ اس لاش کو جس کا سارا جسم تیروں سے چھلنی ہو چکا ہو اسے زندہ کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں تمہیں زندہ نظر آتا ہوں کیا؟ عمرو کی لاش نے بری طرح سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور پھر اچانک اس کا سر دھڑ سے جدا ہو کر نیچے گر گیا۔ یہ دیکھ کر خوف کے مارے کئی جادوگروں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ سر کے جدا ہوتے ہی عمرو کے دونوں بازو تن سے جدا ہو کر نیچے گر گئے اور اسی طرح ٹانگیں بھی ٹوٹ کر چبوترے سے گر گئیں۔ اب عمرو کے سارے اعضاء الگ الگ زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ اسی وقت عمرو یار اچانک مسکراتا ہوا نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر جادوگر ایک مرتبہ پھر اچھل پڑے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے سلیمانی چادر زنبیل میں ڈالی اور نہایت اطمینان سے چلتا ہوا ایک کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ارے کھڑے کیوں ہو میرے بچوں؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ کل سے سبق اچھی طرح یاد کر کے آنا ورنہ تم سب کو مرغا بنا کر 420 جوتے لگاؤں گا، سمجھے؟ عمرو نے کسی استاد کے لہجے میں نقل کرتے ہوئے کہا اور سبز جادوگر کے سوا باقی جادوگر اس تیزی سے بیٹھ گئے جیسے سچ مچ انہیں مار ڈالے گا۔ سبز جادوگر نے غصے سے عمرو کی طرف دیکھا، پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر زور سے عمرو کی جانب پھونکا، لیکن عمرو بجلی کی سی تیزی سے کرسی سے اٹھ کر ایک طرف ہو گیا اور اسی لمحے کرسی بک سے جل کر سیاہ ہو گئی۔ ٹھہرو سبز جادوگر، رک جاؤ۔ دوسرا منتر پڑھنے سے قبل میری بات غور سے سن لو۔ تمہارے ان احمقوں کی زندگی اس وقت میری مٹھی میں ہے۔ اگر میں مر گیا تو یہاں پر موجود کوئی جادوگر بھی زندہ نہیں بچے گا۔
یہاں اس وقت بلیس جادوگر موجود ہے، ان سب کی بیک وقت موت کا نتیجہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ شنشاک دیوتا کے اصول کے مطابق اگر کسی ایک جادوگر کے گھر میں 10 سے زیادہ جادوگر مر جائیں تو جس کے گھر میں وہ 10 جادوگر مرے ہوں اسے بھی مرنا پڑتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو اور اس نے اپنی جان چاہے کہیں اور کسی چیز میں کیوں نہ چھپا کر رکھی ہو۔ عمرو نے اچانک سنجیدہ مگر باروب لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر تمام جادوگر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ او، یہ بالکل درست ہے، مگر تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ یہ بات تو خود دیوتا اور میرے علاوہ چند خاص جادوگروں کو معلوم ہے، اور تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سبز جادوگر نے سچ مچ پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میرا نام عمرو یار ہے اور ایسی چھوٹی موٹی باتیں میری جیب میں پڑی رہتی ہیں۔ عمرو نے کہا۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کیونکہ یہ بات اسے افراسیاب سے جنگ کے دوران اچانک معلوم ہوئی تھی، اب بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گئی تھی، مگر اسے یہ بھی علم تھا کہ شنشاک دیوتا وقتی طور پر اس جادوگر کو سزا کے طور پر ضرور ہلاک کر دیتا ہے، مگر 3 ماہ بعد جادوگر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کی یہ موت عارضی ہوتی ہے۔ اس شیشی کو دیکھ رہے ہو؟ عمرو نے مسکراتے ہوئے چھوٹی سی شیشی اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ کیا ہے اس میں؟ ایک جادوگر نے پیشانی رگڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری زندگی کا تریاق۔ عمرو مسکرایا۔ زندگی کا تریاق؟ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ تمام جادوگر بری طرح سے چونک پڑے۔ سبز جادوگر جب منتر پڑھ رہا تھا تو میں نے فوراً خطرہ محسوس کر کے اپنا پتلا نکالا اور خود زنبیل میں چلا گیا۔ سبز جادوگر نے میرے دھوکے میں میرے طلسمی پتلے کو ہلاک کر دیا اور تم لوگوں کو بلایا تاکہ تمہیں اپنا کارنامہ بتا سکے۔ میں سلیمانی چادر اوڑھ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ جب تم لوگ شراب پی رہے تھے تب میں نے ایک خاص قسم کا زہر تم لوگوں کی شراب میں ڈال دیا تھا جو اب تمہارے معدوں میں جا چکا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر اپنا کام شروع کر دے گا اور تمہاری آنتوں میں آرے چلنا شروع ہو جائیں گے اور تم ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہہ کر عمرو نے جان بوجھ کر فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی بات سن کر سب جادوگروں کے رنگ فک ہو گئے اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمرو کی جانب دیکھنے لگے جو نہایت اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ تم جھوٹ بکتے ہو، بکواس کرتے ہو، ہمیں تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں۔ سبز جادوگر غصے سے پھٹ پڑا۔ مت کرو یقین، اگر میرے ہاتھ میں موجود شیشی کا تریاق انہوں نے نہ پیا تو چند لمحوں بعد تم سب کو یقین آ جائے گا۔ عمرو نے لاپرواہی سے کندھے جھکائے اور سب جادوگر خوفزدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ موت کے خوف سے ان کے رنگ زرد ہو رہے تھے جبکہ عمرو نہایت اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا مسکرا رہا تھا جیسے انہیں موت کے نام سے خوفزدہ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اچانک سبز جادوگر نے نفرت سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ سیاہ قلعے کا خزانہ، عمرو نے سنجیدگی سے جواب دیا اور سبز جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا۔ سیاہ قلعے کا خزانہ؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہیں وہ خزانہ کبھی نہیں دے سکتا، سبز جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ تو پھر میں شیشی کو توڑ دیتا ہوں، شنشاک دیوتا کا عذاب خود ہی بھگتتے رہنا، مجھے کیا؟ عمرو یار نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور شیشی والا ہاتھ یوں بلند کیا جیسے ایک جھٹکے سے زمین پر مار کر توڑ دینا چاہتا ہو۔ ٹھہرو عمرو، ٹھہرو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ شیشی مت توڑنا، تم ہمارا خزانہ لے لو، ہم مرنا نہیں چاہتے عمرو، ہمیں مت مارو اور یہ شیشی ہمیں دے دو۔ کئی جادوگر بیک وقت چلائے اور آ کر گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے خوف و دہشت سے بری طرح سے بگڑے ہوئے تھے۔ نہیں، مجھے صرف سیاہ قلعے کا خزانہ چاہیے، میں 3 تک گنوں گا، اگر سبز جادوگر نے حامی نہ بری تو یہ شیشی ہر صورت میں ٹوٹ جائے گی۔ عمرو نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ سچ مچ اپنی بات پر عمل کر گزرے گا۔ سبز جادوگر، تمہیں سامری کا واسطہ، اسے خزانہ دے دو، تم تو بہت بڑے جادوگر ہو، تمہارے سامنے بلا خزانوں کی کیا اہمیت، تم چاہو تو اس سے بھی 2 گنے خزانے کے مالک بن سکتے ہو۔ ہمیں بچا لو سبز جادوگر، ہمیں بچا لو، اب تو سچ مچ ہمارے پیٹ میں کانٹے چبھنے شروع ہو گئے ہیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، سبز جادوگر ہمیں بچا لو۔ جادوگروں نے سبز جادوگر کی منتیں شروع کر دیں اور سبز جادوگر بری طرح سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ عمرو کو اس بری طرح سے گور رہا تھا جیسے اس کا دل چاہتا ہو کہ وہ آگے بڑھ کر عمرو کے ٹکڑے اڑا دے۔ کیا سوچ رہے ہو سبز جادوگر؟ جلدی کرو ورنہ ابھی ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ عمرو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر مسکرایا۔ دے دو سبز جادوگر، دیوتا کے لیے اسے خزانہ دے دو، ہم تمہارے پاؤں پڑتے ہیں، دے دو اسے خزانہ۔ جادوگروں نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ عمرو، تم نے جو چال چلی ہے اس کا خمیازہ تمہیں ہر صورت میں بھگتنا ہوگا، اس وقت بازی تمہارے ہاتھ میں ہے، اسی لیے میں خاموش ہوں، مگر یاد رکھو ایک مرتبہ تم میرے قبضے میں آ گئے تو میں تمہیں کسی قسم کی رعایت نہیں برتوں گا، سمجھے؟ سبز جادوگر گرایا۔ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال تم بتاؤ خزانہ دے رہے ہو یا نہیں، یا شروع کر دوں دل میں گنتی؟ عمرو نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔
تمام جادوگر التجائیہ انداز میں مسمسی صورت بنائے سب جادوگر کے آگے جھکے ہوئے تھے۔ وہ خزانہ تمہیں کسی بھی صورت میں نہیں ملے گا عمرو، بے شک تم یہ شیشی توڑ دو، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یاد رکھو میری موت عارضی ہوگی۔ 3 ماہ بعد جب مجھے دوبارہ زندگی ملے گی تب میں اپنی ساری قوتیں تمہارے مارنے پر صرف کر دوں گا۔ سب جادوگر نے بیڑیے کی مانند گراتے ہوئے کہا، مگر اپنی بات جاری رکھی، پھر میں ان جادوگروں کو بھی نہیں مارنا چاہتا۔ تم اپنے آپ کو دنیا کا سب سے عیار اور چلاک ترین انسان سمجھتے ہو تو سیاہ قلعے کا خزانہ جا کر خود حاصل کر لو۔ میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں سیاہ قلعے تک پہنچا دیتا ہوں۔ میری بچھائی ہوئی طلسمی قوتوں سے تم کس طرح سے بچتے ہو اور قلعے میں داخل ہو کر خزانے تک کس طرح پہنچتے ہو، یہ تمہارا کام ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری راہ میں ہرگز رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اگر تم خزانے تک پہنچ گئے تو سارا خزانہ تمہارا ہوگا، صرف تمہارا۔ بولو منظور، سب جادوگر نے کہا اور عمرو سوچ میں ڈوب گیا۔ باقی جادوگر بھی امید بھری نگاہوں سے عمرو کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے پیٹ پکڑے ہوئے تھے اور چہرے پر کرب پھیلا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن تمہیں شنشاک دیوتا کی قسم کھانا ہوگی کہ جب تک میں خزانہ حاصل نہ کر لوں تب تک تم مجھے کوئی گرز نہیں پہنچاؤ گے۔ عمرو نے نہایت چلاکی سے کہا اور سب جادوگر اسے کھو کر رہ گیا۔ آخر اس نے مجبوراً شنشناک دیوتا کی قسم کھائی تھی۔ یہ دیکھ کر دوسرے جادوگروں کے چہروں پر مسرت کھل اٹھی۔ عمرو نے اطمینان سے گردن ہلائی اور شیشی کا ڈھکن کھول کر اس میں موجود تریاک سامنے پڑی ہوئی شراب کی بوتل میں ڈیل دیا، جسے فوراً جادوگروں نے جھپٹ کر اٹھا لیا اور منہ سے لگا کر باری باری گھونٹ بھرتے چلے گئے، اور چند لمحوں بعد ان کے چہرے پر بشاشت دوڑتی چلی گئی۔ عمرو، میں نے اگر دیوتا کی قسم نہ کھائی ہوتی تو تم یہاں سے زندہ بچ کر کبھی نہ نکل سکتے۔ بہرحال میں تم جس سیاہ قلعے میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں بھی تمہارے سوا موت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہاں میں نے ایسے طلسمی انتظامات کر رکھے ہیں کہ وہاں ایک معمولی سی چونٹی بھی نہیں گھس سکتی۔ تم کیسے جاؤ گے؟ سبز جادوگر نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ پرواہ نہیں، تم مجھے ایک مرتبہ وہاں پہنچا دو، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ عمرو نے لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے کہا، او نہیں، مرنے کی اتنی بے تابی ہے تو مجھے کیا، آنکھیں بند کرو۔ سبز جادوگر نے ہنکارا بھر کر کہا اور عمرو نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ چند لمحوں کے بعد اس کے جسم کو ہلکا سا جھٹکا لگا اور اس نے خود کو ہوا میں تیرتا ہوا محسوس کیا۔ کافی دیر بعد اس کے قدم دوبارہ زمین پر ٹکے تو سبز جادوگر کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھول دیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت سبز جادوگر کے محل میں نہیں بلکہ ایک بہت بڑے صحرا میں کھڑا تھا۔ دور دور تک ریت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا تھا۔ دور، بہت دور، عمرو کے ایک بہت بڑے اور عظیم الشان قلعے کی برج نظر آ رہے تھے۔ قلعے کے گرد ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے دھوئیں کے بادلوں نے مکمل طور پر قلعے کو اپنے حصار میں لیا رکھا ہے۔ لو عمرو، میں نے تمہیں قلعے تک پہنچا دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے۔ آج کے بعد تم مجھ سے کبھی نہیں مل سکو گے، کیونکہ یہ موت کا قلعہ ہے اور اس میں جانے والا آج تک زندہ نہیں بچا۔ ہا ہا ہا، مرو عمرو، کیونکہ یہ ہولناک موت تم نے خود ہی منتخب کی ہے۔ ہا ہا ہا، سبز جادوگر نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، جو عمرو کے قریب ہی کھڑا تھا۔ یہ کہہ کر وہ فضا میں تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ یوں ہی سبز جادوگر وہاں سے غائب ہوا۔ فضا میں ایک تیز چیخ لہرائی اور عمرو بری طرح سے چونک اٹھا۔ قلعے کی جانب سے 2 لنگوٹ پوش ننگے تڑنگے پہلوان ہاتھوں میں گرز اٹھائے تیزی سے چیختے چلاتے ہوئے اس کی جانب آگے آ رہے تھے۔ یا اللہ خیر، یہ سانڈ پاگلوں کی طرح کیوں چیختے ہوئے میری طرف آ رہے ہیں؟ عمرو انہیں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بکھلا گیا۔ اسی اثنا میں وہ دونوں پہلوان اس کے قریب پہنچ گئے۔ ان کے سر انڈوں کے چھلکوں کی مانند بالکل صاف تھے اور دھوپ میں کسی آئینے کی مانند چمک رہے تھے۔ کیا بات ہے گنجے انڈوں، میرا مطلب ہے پہلوانوں، اس طرح کیوں چیخ رہے ہو؟ کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ ان کے قریب آنے پر عمرو نے بڑے اطمینان سے پوچھا، کیونکہ وہ عمرو کی طرف دیکھ کر اب بھی مسلسل چیخ رہے تھے اور ان کے منہ سے بے ہنگم آوازیں مسلسل نکل رہی تھیں۔ عمرو کے پوچھنے پر وہ اور بھی زیادہ تیزی سے چیخنے لگے اور عمرو بکھلا گیا۔ ارے تمہارا ستیہ ناش جائے، کچھ بتاؤ تو صحیح، تمہاری دموں پر پاؤں رکھ دیا ہے؟ عمرو نے بھی ان کے انداز میں چیخ کر کہا۔ جواب میں ایک گنجا پہلوان آگے بڑھا اور اس نے اچانک اپنا گرز عمرو کو مارنے کے لیے پوری قوت سے گھمایا۔ ارے ارے، کیا کر رہا ہے گدے انڈے، لگ جائے گا گرز۔ دیکھو خبردار، میں ایسا بیہودہ مذاق پسند نہیں کرتا، سمجھے؟ اگر لڑنا ہے تو آپس میں لڑو مرو، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور پہلوان کا گرز ہوا میں ہی لہرا کر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرا پہلوان تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے بھی اپنا بھاری بھرکم گرز عمرو کو مارنا چاہا، مگر عمرو اپنی جگہ پر ٹکتا تو اسے لگتا، وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ گیا۔
اب تو دونوں پہلوانوں کے چہرے غصے سے سرخ ہوتے چلے گئے۔ اس بار وہ ایک ساتھ امرو پر حملہ ہوئے تھے۔ امرو کو بمشکل خود کو ان کے حملے سے بچایا جس قوت سے پہلوانوں نے گرز مارے تھے۔ امرو کا جسم یقیناً کیما بن جاتا۔ پہلوانوں نے زوردار چیخ ماری اور گرز کو تیروں سے ہوا میں گردش کرتے ہوئے امرو کی جانب بڑھے۔ گرز ان کے ہاتھوں میں اس قدر تیزی سے گھوم رہے تھے کہ ان پر نظر کا ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ او بازیگر کی ناخلف اولاد، ارے میرے سامنے کیوں کرتب دکھا رہے ہو؟ رکو۔ امرو بکھلاہٹ میں تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا پاؤں رپٹ گیا اور کمر کے بل زمین پر گر گیا۔ اس سے قبل کہ وہ اٹھتا، دونوں پہلوان عین اس کے سر پر پہنچ گئے۔ انہوں نے ہاتھ روک کر زوردار چیخ ماری اور دونوں نے بیک وقت گرز سر سے بلند کر لیے۔ امرو یار نے گھبراہٹ میں دونوں مٹھیوں میں ریت بھر کر تیزی سے ان پر اچھال دی۔ ایک تو امرو نے ریت نہایت بکھلاہٹ میں پھینکی تھی، دوسرے حسن اتفاق سے ہوا کا رخ بھی اسی جانب تھا، لہٰذا ریت کے ذرے اٹھ کر دونوں پہلوانوں کی آنکھوں میں جا پڑے۔ ان کے منہ سے خوفناک دھاڑ نکلی، گرز ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئے اور وہ تکلیف کی شدت سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے اور چیختے ہوئے زور زور سے اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ امرو جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بڑھ کر جلدی سے ایک پہلوان کا گرز اٹھانے کی کوشش کی، مگر گرز اس قدر بھاری تھا کہ اٹھانا تو درکنار وہ اسے ہلا بھی نہ سکا۔ بیڑا غرق، اپنے سے بھی بھاری گرز رکھے ہوئے ہیں ان گنجوں نے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے زنبیل سے شمشیر دودی نکالی اور آگے بڑھ کر ایک پہلوان کے سینے میں کھونپ دی۔ پہلوان کے منہ سے دل زور چیخ نکلی اور وہ خون میں لت پت ہو کر ریت پر گر پڑا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اپنے ساتھی کی چیخ سن کر دوسرا پہلوان بکھلا گیا اور اندھے پن چاروں طرف ہاتھ پاؤں مارنے لگا جیسے وہ امرو کو پکڑنا چاہتا ہو۔ ہاں ہاں شاباش، بالکل ٹھیک ہے، ہوا سے لڑو، بڑے اچھے لگ رہے ہو، امرو نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ پھر آگے بڑھ کر تلوار کا بھرپور وار اس پہلوان کی گردن پر کیا۔ پہلوان کی گردن ایک جھٹکے سے کٹ کر دور جا گری اور اس کا دھڑ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ دوسرا پہلوان پہلے ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ خس کم جہاں پاک، امرو نے ان کی لاشوں پر تھوکتے ہوئے کہا۔ اس نے ریت سے تلوار پر لگا ہوا خون اچھی طرح سے صاف کیا اور اسے دوبارہ زنبیل میں ڈال کر قلعے کی طرف بڑھنے لگا۔ دور سے ہی امرو کو زمین پر سرخ رنگ کا حصار دکھائی دے گیا جس نے قلعے کو مکمل طور پر گھیرے میں لے رکھا تھا۔ امرو سرخ دائرے کے قریب جا کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اس حصار کو وہ کس طرح سے عبور کرے۔ اس نے کچھ سوچ کر زنبیل سے ایک سکہ نکالا اور حصار کے اندر اچھال دیا۔ یوں ہی سکہ حصار کے اندر گرا، ایک شعلہ سا چمکا اور دوسرے لمحے وہ سکہ پانی بن کے بہہ گیا۔ یہ دیکھ کر امرو کا خوف سے خون خشک ہو گیا اور وہ پریشانی کے عالم میں پیشانی رگڑنے لگا اور سوچنے لگا کہ وہ اس حصار میں سے کیسے گزرے۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال کوندے کی مانند لپکا اور وہ چونک پڑا۔ سبز جادوگر کو اپنی بصارت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے پردہ سامری کو دیکھ رہا تھا جہاں خواجہ امرو دو طاقتوری قوی ہیکلوں پہلوانوں کی لاشوں کے قریب نہایت اطمینان سے ریت سے تلوار پر لگا خون صاف کر رہا تھا۔ نہ صرف حیرت سے اس کا برا حال تھا بلکہ اس کے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دوسرے جادوگر کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہو رہی تھیں۔ یہ کیا ہے سبز جادوگر؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ قلعے کے محافظ گرز پہلوان انتہائی طاقتور اور ناقابل شکست ہیں اور وہ پہلے ہی حلے میں امرو کے جسم کا کیما بنا کر رکھ دیں گے، مگر یہاں امرو نے ان دونوں کو جس آسانی سے مار گرایا، اس سے تو پتہ چلتا ہے جیسے تمہارے پہلوان مٹی کے بنے ہوئے ہوں۔ گنجے جادوگر نے اٹھ کر شدید حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود حیران ہوں، مجھے تو اپنی بصارت پر ہی یقین نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو گیا؟ سبز جادوگر نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ او، یہ تو قلعے کی طرف بڑھا جا رہا ہے، ایک جادوگر چونکتا ہوا بولا اور وہ سب ایک مرتبہ پھر روشن پردے کی جانب متوجہ ہو گئے جہاں امرو سرخ حصار کے قریب کھڑا پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا۔ اب تم سوچتے ہی رہو گے امرو، مگر اس حصار کو تم قیامت تک پار نہیں کر سکتے۔ ادھر تم نے سرخ نشان کے اندر پاؤں رکھا، ادھر تم ایک لمحے میں جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ سبز جادوگر نفرت سے بڑبڑایا۔ اچانک وہ سب چونک پڑے۔ امرو نے کوئی چیز نکال کر سرخ حصار میں اچھالی تھی، اسی لمحے شعلہ سا بڑکا اور امرو کی پھینکی ہوئی چیز ایک لمحے میں پگھل گئی۔ یہ دیکھ کر امرو عیار کا رنگ اڑ گیا اور سبز جادوگر سمیت باقی جادوگروں کے چہروں پر بھی مسرت سے کھل اٹھے۔ او، بہت خوب، امرو کو حصار کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ساری عمر بھی سر پٹکتا رہے گا تب بھی وہ حصار کو عبور نہیں کر سکتا۔ بہت خوب سبز جادوگر، بہت خوب، دوسرے جادوگروں نے اٹھ کر بچوں کے سے انداز میں تالی بجاتے ہوئے کہا۔ اپنی تعریف کا سن کر سبز جادوگر کا سینہ کئی انچ پھول گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے کرسی پر اچانک کانٹے نکل آئے ہوں۔ ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شاید اسے کوئی راہ نہیں مل رہی، اسی لیے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھلا ایسا کرنے سے اسے کیا حاصل ہوگا؟
بڑے بڑے کانوں والے ایک جادوگر نے مضاحکہ خیز لہجے میں کہا، مگر سبز جادوگر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نگاہیں روشن پردے پر مرکوز تھیں، جہاں عمرو یار سرخ دائرے سے باہر زمین سے ریت اٹھا اٹھا کر سرخ لکیر پر ڈال رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جوش کے آثار تھے۔ کچھ ہی دیر میں اس نے سرخ نشان پر ریت ڈال کر اسے اچھی طرح سے ڈک دیا۔ تب اس نے زنبیل سے ایک اور سکہ نکالا اور اسے حصار کے اندر اچھال دیا۔ سکہ اچھل کر اندر جا گرا، مگر اس بار کوئی شعلہ نہ لپکا اور نہ ہی سکہ پگھلا، بلکہ وہ اپنی اصلی حالت میں وہیں پڑا رہا۔ یہ دیکھ کر عمرو کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو گیا۔ اس نے تصدیق کے لیے 2-3 مزید سکے اور اچھالے۔ جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ خوشی سے اچھل کر تالیاں پیٹنے لگا۔ سبز جادوگر اور دوسرے تمام جادوگر دم سادے اس کی حرکات دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے عمرو کو حصار میں قدم رکھتے دیکھا۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں قدم بڑھا رہا تھا۔ پہلے اس نے ایک قدم اٹھایا، پھر دوسرا، اور پھر وہ حصار میں داخل ہو گیا اور نہایت اطمینان سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ کیا سبز جادوگر، یہ جل کیوں نہیں رہا؟ اسے تو حصار میں قدم رکھتے ہی جل کر بزم ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ یہ تو حصار میں ایسے چل رہا ہے جیسے یہ عام زمین پر چل رہا ہو۔ ایک جادوگر نے حیران لہجے میں کہا، اف، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ اسے سیاہ قلعے تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا۔ یہ تو واقعی شیطان ہے۔ مجھے اسے روکنا چاہیے، ہر صورت میں روکنا ہوگا، ورنہ یہ میرے خزانے اور گونالی تک پہنچ جائے گا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، نہیں ہونے دوں گا۔ سبز جادوگر نے ہذیانی انداز میں چلایا۔ اس نے غصے کے عالم میں اپنا ہاتھ روشن پردے کی جانب کیا اور زور سے جھٹکا۔ اس کی انگلیوں سے بجلی کی لہریں نکلیں اور دوسرے ہی لمحے روشن پردہ پل بھر میں جل کر خاک ہو گیا۔ جاؤ، تم سب جہاں سے چلے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، اس نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، جیسے پے در پے شکست نے اس کے ہوش و حواس گم کر دیے ہوں۔ جادوگروں نے اس کی جانب حیرت اور ہمدردانہ لہجے میں دیکھا، پھر ایک ایک کر کے وہ نہایت خاموشی سے اس کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ سبز جادوگر کا چہرہ پریشانی اور اضطراب سے بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے ہوئے کھڑا تھا، جیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اسے شنشناک دیوتا کا خیال آیا۔ واقعی مجھے شنشناک دیوتا سے مشورہ کر لینا چاہیے، اس وقت اس سے بہتر مجھے کوئی اور مشورہ نہیں دے سکتا۔ وہ چونکتے ہوئے بڑبڑایا، پھر جلدی سے اس نے تیز سے آواز میں کوئی منتر پڑھا۔ اس طرح منتر پڑھتے ہوئے وہ سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح کبھی وہ سیدھا لیٹ جاتا، کبھی الٹا، کبھی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاتا اور کبھی نہایت تیزی سے گھومتے ہوئے منتر پڑھنے لگا۔ چند لمحوں تک وہ اسی طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا رہا، پھر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھ اس انداز میں جوڑ دیے جیسے وہ کسی سے معافی مانگ رہا ہو۔ اس کا رخ ایک دیوار کی جانب تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے اونچی آواز میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اچانک سامنے دیوار پر ایک بہت بڑے سنہرے رنگ کے الو کی تصویر نمودار ہوئی۔ الو کی گول گول آنکھیں بے حد سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ سخت غضبناک ہو۔ کیا بات ہے سبز جادوگر، تم نے اس وقت ہمیں کیوں تکلیف دی ہے؟ جانتے نہیں یہ ہمارے آرام کا وقت تھا، تمہاری وجہ سے ہمارے آرام میں خلل پڑا ہے۔ کہو کیا بات ہے؟ سنہرے الو نے ششناک دیوتا کی انسانی آواز میں نہایت کرخت لہجے میں کہا۔ شنشاک دیوتا کی آواز سن کر سبز جادوگر نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور پھر اسے دیکھ کر ایک دم سجدے میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دیجئے شنشاک دیوتا، میں نے آپ کو بے وقت تکلیف دی۔ مقدس دیوتا، میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں، میری مدد کیجئے۔ مقدس دیوتا، میری مدد کیجئے، نہیں تو وہ بخت مجھے مار ڈالے گا۔ سبز جادوگر نے اس کے سامنے بری طرح سے گر گراتے ہوئے کہا، کون؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کون مار ڈالے گا؟ شنشاک دیوتا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ عمرو یار، خواجہ عمرو یار مقدس دیوتا، سبز جادوگر نے منامت بھرے لہجے میں کہا اور اسے مختصر طور پر ساری بات بتاتا چلا گیا۔ اور تم نے اسے چھیڑ کر اور خاص طور پر سیاہ قلعے میں تک پہنچا کر بہت برا کیا۔ ایک طرح تم نے اسے وہاں پہنچا کر خود اپنے پاؤں پر کڑھاری ماری ہے، اور اس کا ارادہ نہ صرف تمہارا خزانہ لوٹنے کا ہے بلکہ وہ کنالی کا بت بھی توڑنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے اس وقت تک اسے اپنی جان کا خطرہ رہے گا، اسی لیے اس نے تمہیں مارنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ سنہرے الو نے پر پھڑپھڑاتے ہوئے کہا، پھر آقا میں کیا کروں؟ اس بدبخت کو قلعے میں داخل ہونے سے کیسے روکوں؟ دراصل میں آپ کی قسم اٹھا چکا ہوں کہ جب تک وہ میرے خزانے تک نہیں پہنچ جاتا تب تک میں اس کے راستے میں ہرگز حائل نہیں ہوں گا، مگر وہ شیطان جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ نہ صرف خزانے تک پہنچ جائے گا بلکہ کنالی کے بت کو بھی توڑ دے گا۔ او آقا، اگر کنالی کا بت ٹوٹ گیا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ میں اپنی قسم کس طرح سے واپس لوں؟ سبز جادوگر نے رقت بھرے لہجے میں کہا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ موت تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے، تم اس کے ہاتھوں نہیں بچ سکو گے، وہ تمہیں مار کر ہی دم لے گا، یہ سب تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اسے سیاہ قلعے تک نہ پہنچاتے تو وہ قیامت تک وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا،
نہیں نہیں مقدس دیوتا، ایسا مت کہیے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیں آقا، میں نے آپ کو بہت امید سے بلایا ہے، اگر آپ نے میری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تو میری مدد کو کون آئے گا آقا؟ آپ کسی طرح میری قسم کا ازالہ کریں، میں خود ہی اس امرو کو دیکھ لوں گا۔ سبز جادوگر نے منت بھرے لہجے میں کہا، او نہیں، ٹھیک ہے، تم یہ بھی کر کے دیکھ لو، اپنے دائیں ہاتھ کی چنگلی کاٹ کر خون مجھ پر پھینکو، اس طرح تمہاری قسم کا ازالہ ہو جائے گا، اور ہاں اگر وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو ایک لمحے کی بھی تاخیر مت کرنا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالنا، ورنہ وہ یقیناً تمہیں مار ڈالے گا۔ شنشاک دیوتا نے تاکید کی اور سبز جادوگر نے خوش ہو کر جلدی سے فضا میں ہاتھ لہرایا، فوراً ہی اس کے ہاتھ میں تیز دھار کا ایک چمکتا ہوا خنجر آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو چرکا لگایا، چرگا لگاتے ہی اس کی انگلی سے سبز رنگ کا خون رسنے لگا۔ اس نے جلدی سے خون سنہرے الو کی تصویر پر چھڑک دیا، الو کا رنگ ایک لمحے کے لیے سیاہ ہوا، اسے ہلکا سا جھٹکا لگا اور جھٹکا لگتے ہی سنہرا الو غائب ہو گیا اور سبز جادوگر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں آ رہا ہوں امرو، میری قسم ٹوٹ چکی ہے، اب دیکھتا ہوں تم میرے ہاتھوں کس طرح سے بچ سکتے ہو۔ وہ جبڑے بھینچ کر گرایا، پھر اس نے کوئی منتر پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا، سبز رنگ کی تیز روشنی چمکی اور یک لخت اس کا وجود وہاں سے غائب ہو گیا۔ امرو کے ذہن میں جو ترکیب آئی تھی اس میں بے پناہ خطرہ تھا اور اس سے امرو کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر وہ امرو ہی کیا جو خطروں سے گھبرا جائے، اس کی ساری زندگی ہی خطروں سے کھیلتے ہوئے گزری تھی۔ چنانچہ اس نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر غور سے دیکھا، سرخ حصار ریت پر بنا ہوا تھا، اس کی چوڑائی اتنی زیادہ نہ تھی۔ امرو کا خیال ہے اگر اس حصار کے نشان پر ریت ڈال دی جائے تو ہو سکتا ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے، کیونکہ وہ نشان ریت پر بنا ہوا تھا، اس لیے امرو کو خیال آیا تھا اس پر ریت ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ وہ نیچے بیٹھ گیا اور ریت دونوں ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کر سرخ لکیر پر ڈالنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں ریت کی وجہ سے لکیر کا خاصا بڑا حصہ چھپ گیا، وہ تو ہاتھ جاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زنبیل سے چند سکے نکالے اور پھر ایک سکہ حصار کے اس حصے میں اچھال دیا جس حصے کو اس نے ریت میں چھپایا تھا۔ سکہ اچھل کر اندر جا گرا، مگر اس بار نہ کوئی شعلہ لپکا اور نہ ہی سکہ پگھلا۔ یہ دیکھ کر امرو کا چہرہ جوش مسرت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چند لمحوں کے بعد مزید 2-3 سکے اچھال کر اس طرح تسلی کر لی، جب مگر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ خوشی سے بے اختیار ہو کر ناچنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور ڈرتے ڈرتے اس نے پہلا قدم آگے بڑھایا۔ خوف سے اس کا دل حلق میں آ پھنسا تھا۔ پہلا قدم حصار میں رکھتے ہی اس نے دیکھا اسے کچھ نہیں ہوا، تو اس نے دوسرا قدم بھی آگے بڑھایا اور پھر آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کا تجربہ 100% کامیاب رہا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی، کیونکہ اچانک قلعے کے گرد پھیلا ہوا گاڑھا دھواں سمٹ کر تیزی سے اس کے گرد پھیلتا جا رہا تھا اور امرو کو اپنے ناک اور گلے میں سوزش محسوس ہونے لگی۔ وہ بری طرح گھبرا گیا اور سمجھ گیا کہ یہ ضرور زہریلا دھواں ہے، اگر اس نے اس دھویں کا سدباب نہ کیا تو بہت جلد اس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے گا۔ اس نے جلدی سے کچھ سوچا، زنبیل سے ایک سیاہ رنگ کی ایک گولی نکال کر منہ میں رکھ لی۔ یہ ناگ دیوتا کا منکا تھا جو امرو نے ناگ دیوتا سے ایک مارکے کے دوران حاصل کیا تھا۔ اس منکے کی خاصیت یہ تھی کہ انسان کو دنیا کے خطرناک سانپ نے کیوں نہیں کاٹا ہو، یہ منکا فوراً سارا زہر چوس لیتا ہے۔ اگر زہریلی آب و ہوا میں اسے منہ میں رکھ لیا جائے تو وہ آب ہوا قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی۔ اس منکے کا امرو کو اچانک ہی خیال آ گیا تھا۔ یوں اس نے منکا منہ میں ڈالا، اس کی آنکھیں، ناک، حلق ہونے والی سوزش یک لخت ختم ہو گئی اور امرو اطمینان سے یوں سانس لینے لگا جیسے وہ عام کھلی فضا میں کھڑا ہو۔ تب وہ ہلکے کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ قلعہ گہرے سیاہ رنگ کا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی 100 برس قبل اس میں آگ لگ گئی ہو۔ قلعے کی ہر چیز جل کر سیاہ ہو چکی تھی، قلعے کا دروازہ بھی جل کر ختم ہو چکا تھا۔ اب وہاں پر ایک بہت بڑا خلا دکھائی دے رہا تھا۔ امرو نہایت محتاط انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچ گیا تو اس نے قلعے کو چاروں طرف سے دیکھا، پھر نہایت اطمینان سے قلعے کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ اسی لمحے زائیں کی آواز کے ساتھ ایک تیر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اس کی ناک کے قریب سے گزر کر دوسری دیوار میں جا گھسا۔ یہ دیکھ کر امرو بکھلا گیا، وہ آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ پھر زائیں زائیں کی آوازوں کے ساتھ کئی تیر اس کے قریب سے گزرتے چلے گئے۔ وہ اس بار بال بال بچا تھا، ورنہ تیر یقیناً اس کے جسم میں گھس جاتے۔ امرو نے بجائے پیچھے ہٹنے کے یک لخت سامنے کی جانب دوڑ لگا دی، پھر تو جیسے وہاں قیامت آ گئی ہو۔ دونوں طرف کی دیواروں سے بجلی کی سی تیزی سے تیر نکلنے لگے۔ امرو فوراً نیچے گر گیا۔ اس کے گرنے کی وجہ سے تیروں کی بچھاڑ کم نہ ہوئی۔ امرو نے غور کیا، تیر اس سے کافی اوپر سے گزر رہے تھے اور جب تک وہ زمین پر گرا ہوا تھا تب تک وہ تیروں سے محفوظ تھا۔ یوں ہی وہ کھڑا ہوتا یقیناً اس کا جسم شہد کی مکھیوں کا چھتا بن کر رہ جاتا۔ امرو یار نے لیٹے لیٹے ہی آگے کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔
موت کے خوف سے اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ جب وہ کافی آگے گیا تو اچانک تیروں کی بارش رک گئی، مگر امرو کو خطرہ تھا کہیں یہ دھوکہ ہی نہ ہو کہ وہ یوں ہی اٹھے ایک مرتبہ پھر تیروں کی بارش شروع ہو جائے۔ کوئی خطرہ مول لیے بغیر وہ اسی طرح رینگتا ہوا مسلسل آگے بڑھتا رہا، مگر وہ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ عقب سے تیز پھنکاروں کی آواز سن کر وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو وہ بری طرح سے لرز اٹھا کہ اس کے عقب میں 3 بڑے بڑے خوفناک سانپ تیزی سے رینگتے ہوئے اس کی جانب بڑھے آ رہے تھے۔ خوف سے اس کی کھگی بند ہو گئی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً اٹھا اور تیزی سے سامنے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ بری طرح سے اچھل کر گر گیا اور لڑکھنیاں کھاتا ہوا وہ پوری قوت سے ایک دیوار کے جڑ سے ٹکرایا۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکل گئی، مگر اس نے سانپوں کے ڈر سے تکلیف بھول کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا اور ایک مرتبہ پھر گر پڑا۔ اس مرتبہ گرنے کی وجہ سے اس کا پاؤں اس کی دیوار کی جڑ میں پوری قوت سے ٹکرایا۔ ایک زوردار گڑگڑاہٹ ہوئی اور وہ دیوار تیزی سے اپنی جگہ سے کھسکتی چلی گئی اور اس کی جگہ ایک بہت بڑا خلا نمودار ہو گیا۔ امرو نے خلا کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ سانپ اسی اسنا میں اس کے قریب آ گئے۔ امرو خوف سے بری طرح سمٹ گیا۔ سانپوں نے یوں ہی امرو کو ڈنگ مارنے کے لیے پھن اٹھائے۔ امرو بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدل گیا، مگر دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اسے اچانک کسی نے اٹھا کر اندھے کنویں میں گرا دیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ انتہائی سرعت سے سر کے بل نیچے گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ پھر امرو دب سے شاید نرم زمین پر گرا تھا۔ کیونکہ گرنے کی وجہ سے اسے ہلکی سی چوٹ نہ آئی تھی، وہ جلدی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یا الہی، یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ وہ حیرت سے بڑبڑایا۔ تم اس وقت ہمارے قبضے میں ہو آدم زاد، اور ہمارے قبضے میں آیا ہوا شکار ہمارے ہاتھوں بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ہا ہا ہا۔ اچانک ایک چیختی ہوئی مکروہ آواز سن کر امرو بری طرح سے اچھلا۔ اسی وقت اچانک وہاں ہلکی ہلکی سی روشنی پھیل گئی، 4 جماکے ہوئے اور امرو کے ارد گرد 4 لمبے منہ والی خوفناک شکلوں والی چڑیلیں نمودار ہوئیں۔ ان خوفناک شکلوں والی چڑیلوں نے سیاہ رنگ کے لبادے اوڑھ رکھے تھے۔ وہ دان نکالے بری طرح سے ہنس رہی تھیں۔ ان چڑیلوں کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ امرو نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ موت، تمہاری موت آدم زاد، ایک چڑیل نے مکروہ انداز میں دان نکوس کر کہا۔ پھر وہ تیزی سے امرو پر جھپٹیں۔ ایک نے امرو کی ایک ٹانگ، دوسرے نے اس کی دوسری ٹانگ، اور اسی طرح باقی دونوں چڑیلوں نے امرو کا ایک ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے امرو کو اس انداز سے پکڑے ہوئے فضا میں بلند ہوتی چلی گئیں۔ ان کے حلق سے خوفناک اور مکروہ قہقہے نکل رہے تھے، جبکہ امرو بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ امرو کو چیختا دیکھ کر ایک چڑیل نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ امرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے چہرے پر وزنی ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ذہن پر یک لخت اندھیرے کی یلغار کر دی۔ اس نے سر جھٹک کر اندھیرا دور کرنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخری احساس اسے یہ تھا جیسے ان بوڑھی چڑیلوں نے اسے ایک مرتبہ پھر خاصی اونچائی سے اچانک چھوڑ دیا ہو۔ اس کے بعد اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ تیز بو محسوس کر کے امرو نے کھسمساتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحے وہ لیٹا رہا، پھر جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ چربی جلنے کی سرانٹ سے اس کا جی متلانے لگا۔ اس کی حیرت زدہ نگاہیں سامنے کی جانب جم گئی، جہاں ایک چھوٹے سے ستون پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی نیلے رنگ کا چمکدار اور چست لباس پہنے گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یوں بے حس و حرکت تھی جیسے پتھر کا بت ہو۔ اس سے کچھ فاصلے پر وہی لمبے اترے چہروں والی چڑیلیں ایک بہت بڑے کڑاہے نما برتن کو کوئی چیز سے ڈال رہی تھیں۔ اس کڑاہے نما برتن کے نیچے اور ارد گرد آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ شاید یہ سرانٹ اسی چیز کی تھی جو برتن میں ڈال رہی تھی۔ امرو پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ چڑیلیں کیا کر رہی ہیں اور اس کڑاہے پر چربی کیوں گرم کر رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ ان لبوترے چہروں والی بد شکل چڑیلوں سے پوچھا چاہیے، مگر وہ کسی خیال کے تحت چپ رہا۔ جب آگ اچھی طرح بھڑک اٹھی تو ایک چڑیل امرو کی جانب لپکی۔ اسے ہوش میں اٹھ کر بیٹھتا دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ اسے ہوش آ گیا۔ وہ کریہ آواز میں چیخی۔ اس کی آواز سن کر دوسری چڑیلیں بھی امرو کی جانب لپکیں۔ امرو جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اسی وقت ایک چڑیل نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھا کر امرو کی جانب کی۔ انگلی سے تیز روشنی کی لہر نکلی اور امرو کو اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے یوں لگا جیسے یک لخت اس کا سارا جسم سن ہوتا جا رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پاؤں ہلانے چاہے لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ ایک مرتبہ پھر مفلوج ہو چکا تھا۔ نہ ہی وہ اپنی جگہ سے ہل جل سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا۔ باندھ دو اسے کنالی دیوی کے ستون کے ساتھ، ایک چڑیل نے باقی چڑیلوں کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ باقی تینوں چڑیلیں سر ہلا کر امرو کی جانب بڑھی۔ انہوں نے امرو کو یوں اٹھا لیا جیسے بچہ کھلونا اٹھاتے ہیں
اور اسے وہ اٹھائے ہوئے اس نیلے لباس والے مشلدار بت کے پاس لے آئیں۔ ایک چڑیل نے فضا میں ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی آ گئی۔ انہوں نے امرو کو اس ستون کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ مشل امرو کے عین سر پر جل رہی تھی۔ آدم ذات، آج تم ہماری کنالی دیوتی کا شکار بننے جا رہے ہو۔ ابھی کچھ دیر بعد کنالی دیوتی زندہ ہو جائے گی اور اپنے ہاتھ میں موجود مشل سے تمہارے سر پر آگ لگائے گی اور تم ہمیشہ کے لیے امر ہو جاؤ گے۔ تمہاری روح کو کنالی دیوتی اپنے ساتھ لے جائے گی اور یہ تمہارا مردہ بدن ہم اس سے چربی ابال کر کھائیں گے۔ خوش ہو جاؤ آدم ذات کہ تم کنالی دیوتی پر قربان ہونے جا رہے ہو۔ یہ رتبہ قسمت والوں کو ہی ملا کرتا ہے، ایک چڑیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور امرو اس کی بات سن کر لرز اٹھا۔ وہ اس تصور سے ہول کھانے لگا، یہ خبیث چڑیلیں اسے اس تیل میں زندہ جلانے کا ارادہ رکھتی ہیں، اور کنالی دیوتی، یہ کنالی دیوتی کون ہے؟ کہیں یہ وہی کنالی دیوتی تو نہیں جس میں سبز جادوگر کی جان ہے؟ ضرور یہ نیلے رنگ کے کپڑوں والی لڑکی کا بت کنالی کا ہے، اور یقیناً وہی چڑیلیں ہیں جن کا اگر خون اس بت پر ڈالا جائے تب ہی کنالی کا بت ٹوٹ سکتا ہے۔ امرو کو چاند تارا کی بات یاد آئی، اور ان چڑیلوں کو تب ہی مارا جا سکتا ہے اگر کسی طرح ان چاروں چڑیلوں کے پاؤں ایک ساتھ جلائے جائیں، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ امرو پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا، کیونکہ ایک تو اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج تھا اور دوسرا وہ بندھا ہوا تھا۔ بے بسی کے عالم میں امرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واقعی آج سے پہلے وہ اتنی بڑی مصیبت میں کبھی نہیں پھنسا تھا۔ اسی وقت اچانک وہاں ایک زبردست قہقہ گونج اٹھا۔ ان چڑیلوں کے عقب میں سبز جادوگر کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت خوب بوڑھی چڑیلو، تم میرے دشمن کو واقعی بالکل صحیح جگہ پر لے آئی ہو۔ میں واقعی تمہیں بھول ہی گیا تھا۔ اس بخت کو صحیح معنوں میں اسی طرح کی موت ہونی چاہیے تھی۔ ہا ہا ہا۔ کیوں امرو، کیسے ہو؟ تیار ہونا زندہ جلنے کے لیے؟ ارے کیا بات ہے، تم بول کیوں نہیں رہے؟ اور تم تو مفلوج ہو۔ نہیں بوڑھی چڑیلو، اتنی زیادتی بھی اچھی نہیں۔ ایک تو اسے باندھ رکھا ہے، دوسرا اسے مفلوج بھی کر رکھا ہے۔ کم از کم اسے چیخنے چلانے کا موقع تو دو۔ اسے چیخنا چلاتا دیکھ کر مجھے بہت مسرت ہوگی اور میں بہت سکون محسوس کروں گا۔ سبز جادوگر نے بری طرح سے ہنستے ہوئے کہا، او آقا، آپ اور یہاں؟ خوش آمدید آقا، خوش آمدید۔ آپ کے حکم کی ابھی تعمیل ہوگی، میں ابھی اسے اصلی حالت میں لاتی ہوں۔ بوڑھی چڑیلوں نے سبز جادوگر کا چہرہ دیکھ کر تعظیماً جھکتے ہوئے نہایت موت لہجے میں کہا، رہنے دو، ہم خود ہی اسے ٹھیک کر دیں گے۔ سبز جادوگر نے کہا، پھر اس نے سنجیدہ ہو کر امرو کی جانب گورنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی آنکھوں سے یک لخت سبز رنگ کی روشنی نکل کر امرو عیار پر پڑنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے امرو کو اپنے جسم میں توانائی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھایا اور سبز جادوگر کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا حال ہے نکھٹ؟ کیا پلاسٹک کی ناک لگوائی ہے؟ امرو نے شوق لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا سکون تھا، جیسے بندھے ہوئے اور موت کو قریب آ کر وہ واقعی خوفزدہ ہوا۔ سبز جادوگر امرو کو یوں اطمینان سے بولتا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ یوں ہی امرو اپنی اصلی حالت میں آئے گا، اس کے سامنے چیختا اور گڑگڑانا شروع کر دے گا اور رحم کی بھیک مانگنے لگے گا، مگر امرو نے ہی کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر رہ گیا، آقا، بھوک سے ہماری جان نکلی جا رہی ہے، ہم اس آدمزاد کو کھانے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ کنالی دیوی کیوں زندہ نہیں ہو رہی؟ پہلے تو کبھی انہوں نے زندہ ہونے میں اتنی دیر نہیں لگائی۔ ایک چڑیل نے سبز جادوگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، او واقعی ٹھہرو، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ سبز جادوگر نے چونک کر کہا اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ نہایت غسیلے انداز میں چڑیلوں کو گورنے لگا۔ کیا بات ہے آقا، آپ ہمیں اس طرح کیوں گور رہے ہیں؟ وہ بیک وقت سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ شم شم کا پتلا کہاں ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سخت لہجے میں کہا، شم شم کا پتلا؟ او، ہم اسے لانا ہی بھول گئے، واقعی اس کے بغیر دیوی زندہ نہیں ہو سکتی، میں ابھی لاتی ہوں۔ ایک چڑیل نے چونک کر کہا، ٹھہرو، تم یہیں رکو، میں خود اسے لے کر آتا ہوں۔ سبز جادوگر نے سخت لہجے میں کہا اور اس کا چہرہ وہاں سے فوراً غائب ہو گیا۔ اچھا، تو تم مجھے اس تیل میں تل کر کھانا چاہتی ہو؟ سبز جادوگر کے جانے کے بعد امرو نے بوڑھی چڑیلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک چڑیل نے مختصر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تیل خاصا گرم ہو چکا ہے، کیا خیال ہے میں اپنا کام شروع کروں؟ امرو نے تیل کو پکتا دیکھ کر کہا۔ کام؟ کیسا کام؟ سب نے چونک کر پوچھا۔ تم آنکھیں بند کرو، پھر میرا کمال دیکھو۔ میں ایک ایسا منتر پڑھوں گا کہ میرا جسم بہت پھول جائے گا اور میرے جسم پر گوشت کی تہیں چڑھ جائیں گی۔ اب تو میں دبلا پتلا ہوں، تم چاروں کے لیے ناکافی ثابت ہوں گا۔ جب مجھ پر گوشت چڑھ جائے گا تو تم نہایت اطمینان سے مجھے کھاتی رہنا۔ امرو نے سنجیدگی سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایک چڑیل نے حیرت سے کہا، ممکن ہے، تم آنکھیں بند تو کرو، بے فکر ہو، میں بندھا ہوا ہوں، تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ امرو نے جلدی سے کہا، او نہیں، تم اگر بندھے بھی نہ ہو تو تم پھر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ خیر، ہم آنکھیں بند کر لیتی ہیں، تم جلدی سے موٹے ہو جاؤ، ایک چڑیل نے کہا اور چاروں نے بیک وقت آنکھیں بند کر لی۔
उमरू का जिस्म सतून से बंधा हुआ था, मगर इसके दोनों हाथ आज़ाद थे। यूं ही चुड़ैलों ने आंखें बंद की। उमरू ने जंबील में हाथ डालकर जल्दी से खंजर दोधी निकाला और एक झटके से हाथ मोड़कर रस्सियां काट लीं। पकते हुए तेल का कड़ाहा इससे चंद कदम के फासले पर था। वो चारों बूढ़ी चुड़ैलें कड़ाहे की दूसरी जानिब निहायत इत्मीनान से खड़ी थीं। रस्सियां कटते ही उमरू बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और कड़ाहे के करीब पहुंच गया। इसी लम्हे चुड़ैलों ने आंखें खोल दी। उनकी आंखें उमरू को रस्सियों से आज़ाद देखकर हैरत से फैल गईं, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझती, उमरू ने बरक रफ्तारी से कड़ाहे को पकड़कर जोरदार धक्का दिया और लंबूतरे चेहरों वाली चुड़ैलों की तरफ पलट दिया। वो ऐसा करते उसके हाथ भी जले, मगर इसे परवाह न की। वो जानता था अगर ये चुड़ैलें न मरी तो वो यकीनन इसे मार देंगी। कड़ाहा पूरी तरह तो ना उल्टा, मगर वो बूढ़ी चुड़ैलों की तरफ खासी हद तक झुक गया और उसमें से गरम गरम उबलती हुई चर्बी ऐन इनके कदमों में गिरी। उन्होंने घबरा कर खुद को बचाने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। गरम और उबलती हुई चर्बी ने इन चारों के पांव बुरी तरह से जला डाले। इन चारों के मुंह से भयानक चीखें निकलीं और वो उछल कर जमीन पर गिर गईं और बुरी तरह से तड़पने लगीं। इनके मुंह से मुसलसल और खौफनाक चीखें निकल रही थीं और वो इसी बुरी तरह से तड़प रही थीं जैसे इन्हें ज़िबा किया जा रहा हो। ये देखकर उमरू की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो तेजी से आगे बढ़ा और खंजर दोधी तड़पती हुई एक चुड़ैल के ऐन दिल के मुकाम के सीने में घोंप दिया। इसकी आखिरी चीख बेहद दर्दनाक थी। इसने 2-3 बार हाथ पांव पटके, मगर साकित हो गई। इसका स्याल इबादा तेजी से सुरख होता चला गया। उमरू ने तेजी से खंजर इसके सीने से निकाला और दूसरी चुड़ैल के सीने में मार दिया। इसी तरह उसने चारों चुड़ैलों को खंजर मार मार कर हलाक कर दिया। इनके जख्मों से खून फवारों की मानिंद उछल रहा था। उमरू ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। कुछ फासले पर इसे मिट्टी का एक छोटा सा कटोरा नजर आ गया, जो न जाने वहां किस मकसद के लिए पड़ा हुआ था। उमरू ने लपक कर वो कटोरा उठा लिया और इन चुड़ैलों के उबलते हुए खून से कटोरा भरने लगा। इसने थोड़ा थोड़ा करके चारों चुड़ैलों का खून प्याले में डाल लिया। इसी लम्हे एक जमाका हुआ और वहां सब्ज जादूगर आ गया और उसके हाथ में हड्डी का बना हुआ एक अजीबोगरीब पुतला था। यहाँ का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए। ये क्या, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वो जैसे अंधे कुएं में बो रहा हो। वही जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, उमरू ने जहरीले लहजे में जवाब दिया और एक झटके से खून का प्याला कुनाली के बुत के हाथ में पकड़ी हुई मशल की तरफ उछाल दिया। यूं ही खून मशल पर गिरा। हवा के एक तेज झोंका आया और मशल यकलक बुझ गई। सब जादूगर के मुंह से एक दिलजोर चीख निकली और वो जमीन पर गिर पड़ा। नहीं नहीं उमरू, बुत को मत तोड़ना, वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो उमरू, मुझे माफ कर दो। मेरी सारी दौलत ले लो, मगर मुझे मत मारो। सब जादूगर उमरू को बुत की जानी बढ़ता देखकर मिन्नत भरे अंदाज में बुरी तरह से चीखने चलाने लगा। वो बुरी तरह से जमीन पर गिरा हुआ था, जैसे इसे जमीन ने जकड़ लिया हो या वह मफलूज हो चुका था। माफी? ओ नहीं, तुमने जिस वक़्त मेरा घर चलाया, मेरी बीवी को अगवा किया और मेरा तमाम मालो सवाब लूट लिया, उस वक़्त तुम्हें मुझ पर रहम न आया था। तुम्हारा बस नहीं चला, वरना तुमने मुझे मारने में कोई कसर बाकी न छोड़ी थी। अब जब मौत तुम्हारे सर पर आ चुकी है तो तुम रहम मांग रहे हो। उमरू जहरीले लहजे में गुर्राया। मैं गलती पर था उमरू, मैं शदीद गलती पर था, मुझे छोड़ दो। इस साथ वाले कमरे में मेरे 50 संदूक हीरे जवाहरात से भरे पड़े हैं, वो तुम ले लो, सब के सब ले लो, मगर बुत मत तोड़ो। मुझे मत मारो उमरू, मत मारो। सब जादूगर रकत भरे अंदाज में गिड़गिड़ाने लगा। अच्छा किया तुमने खुद ही मुझे खजाने का पता बता दिया, वरना ख्वाम ख्वाह में उसे ढूंढता रहता। उमरू ने कहा। 50 हीरे जवाहरात से भरे संदूकों का सुनकर इसके मुंह में पानी भर आया और आंखें फरते मुसर्रत से चमक उठीं। इसने कड़ाहे के नीचे से जलती हुई एक मजबूत लकड़ी उठाई और कुनाली के बुत पर जोर जोर से बरसाने लगा। सब जादूगर बुरी तरह से चीख चीख कर उमरू की मिन्नत समाजित करता रहा, मगर उमरू जैसे बहरा हो चुका था। वो लकड़ी मुसलसल बुत पर बरसाता रहा और बुत टूटता चला गया। उमरू ने लकड़ी एक बार फिर जो पूरी कुव्वत से कुनाली के बुत की गर्दन पर मारी तो उसकी गर्दन टूटकर एक झटके से दूर जा गिरी। इसी लम्हे सब जादूगर के मुंह से दिल खराश चीख निकली और उसके साथ ही इसकी गर्दन भी कट गई। उमरू पर तो जैसे जुनून सवार था। उसने लकड़ी बरसा बरसा कर बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बुत के टूटते ही सब जादूगर के भी टुकड़े हो गए और फिर वह भड़क भड़क कर हमेशा के लिए साकित हो गया। सब जादूगर को मरता देखकर उमरू तेजी से दूसरे कमरे में गया। वाकई वहां ऊपर तले कई संदूक हीरे जवाहरात से भरे पड़े थे। इतना बड़ा खजाना उमरू ने आज तक जिंदगी में कभी न देखा था। खजाना जंबील में मुंतकिल करते हुए उसे काफी वक्त बीत गया और वो बुरी तरह से थक गया था, मगर इतनी बड़ी दौलत हासिल करने के बाद उसे थकावट का जरा भी एहसास न था। वो खुश था, बेहद खुश, और सोच रहा था कि वो वापस जाकर इस दौलत से एक अजीमुशान महल तैयार करवाएगा, जिसमें वो और चांद तारा बकिया जिंदगी सुकून और चैन से बसर करेंगे। चांद तारा का ख्याल आते ही इसने जल्दी से जंबील का मुंह खोला और दूसरे लम्हे चांद तारा जंबील से उछल कर बाहर आ गई। उमरू ने जब उसे सबज जादूगर की मौत की खबर सुनाई तो वो बहुत खुश हुई।
امرو سے اپنی بہادری کے قصے سنانے لگا اور چاند تارا امرو کو ایسی نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، واقعی امرو یار دنیا کا عیار ترین اور ناقابل شکست انسان ہے۔